میں یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، آپ ہی کی اس روڈ کے اینڈ پہ چھوڑ دیں آپ ویڈیو پتہ نہیں کہاں کا جانی. میں لیکچر دے رہا ہوں، ماسٹرز کی کلاس ہے، MBA کی کلاس ہے لٹرلی یار. تو لڑکے اس طرح بٹھائے ہوئے، لڑکیاں اس طرح بٹھائے ہوئے. میں گیا ہوں، اور یہ ابھی کا واقعہ نہیں، پرانا واقعہ، مطلب 2 سال ہو گئے اس واقعے. اور لڑکے نے ایک دائی کوئی فاش قسم کی ویب سائٹ لیپ ٹاپ پہ کھولی ہوئی اور بیٹھا ہوا بس سائڈ پہ، اور مجھے دیکھ کے ایسے کر رہا تھا. تو کوئی زیادہ ہی میں کسی کو پسند آ جاؤں، یہ بھی نہیں ہو سکتا نا. تو مجھے بھی شک ہو گیا کہ اتنا تجھے مسکراہٹ آ رہی ہے مجھے دیکھ کے. تو میں بات کرتے کرتے اینڈ تک گیا ہال کے، اور میں نے دیکھا کہ کیا تو لیپ ٹاپ تو جلا سا کام اپنا پورا کر رہا ہے. میں نے کہا کھڑے ہو جو بیٹا، سنو کیا چاہتے ہو دنیا سے. کہتا مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا. میں کہا میں لیکچر کے لیے آیا ہوں، تم یونیورسٹی میں آئے ہو، کوئی تو کوئی معاملہ ہوگا دنیا سے، کیا چاہتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو. کہتا میں کچھ بھی نہیں کر رہا سر. میں نے کہا میں بتا دوں کیا کر رہے ہو. کہتا نہیں سر. میں نے کہا تو پھر چھوڑو اس بات کو کہ تم کیا کر. وائی آر یو ڈوئنگ دس از دا کوشچن، واٹ آر یو ڈوئنگ. کہ تو میں نے تیرا پردہ تو نہیں اٹھانا. میں نے اتنے میں لڑکوں میں شور شروع ہو گیا، لڑکیوں میں بھی. کہ میں لڑکیوں کی طرف دیکھا، تمہیں کیا ہے. پتہ چلا سر وہ بھابھی کمرے میں ہے، اس لڑکے کی ہونے والی بیوی لڑکیوں کے سیکشن میں بیٹھی ہوئی ہے. اینڈ شی سیڈ سر، لڑکوں نے مجھے بتایا نا کہ سر وہ لڑکیوں بھی بتائیں کہ سر یہ ان کا کیا چاہتے کا آنسر یہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، یہ چاہتا ہے دنیا میں، وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے. میں بابا پوچھا نا دنیا سے کیا چاہتے ہو، جی یہ چاہتا ہے. ایسے تیری ہونے والی بیوی کمرے میں موجود ہے، تجھے اس کو پتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. کہتا ہے جی سر اس کو پتا ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. اینڈ آئی لکڈ ایٹ دی گرل اینڈ آئی سیڈ تمہیں پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. کہتی ہاں سر، لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں. تیرے پاس لڑکے ایسے ہوتے ہوں گے بھائی، ہمارے پاس لڑکے ایسے نہیں ہوتے. اور یہ ہے وہ عورت جس کی وجہ سے جس کو میں کمزور کہہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے بزدل بچہ پیدا ہوگا تیرے گھر. تیرے لو سٹینڈرڈز کی وجہ سے تیرے بچہ اور بھی لو سٹینڈرڈ میں پیدا ہوگا. تو نے کمپرومائز کیا، بھائی بندہ ایسا ہے. تیرے ہوتے ہوئے تو اس کے چکے چھوٹ جانے چاہیے کہ میں اس کے ہوتے ہوئے کیا ایسے کسی سے کر رہا ہوں. سو بہت غور سے سمجھنا. ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہمارے گھر کے اندر ہمارا ماحول لفٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان کے ہوتے ہوئے گالی نہیں نکلتی منہ سے کسی گالی گلوچ بندے کی. آپ نے نوٹ نہیں کیا کتنا مرضی بڑا گالی گلوچ والا بندہ ہو، عورتوں کو دیکھ کے چپ ہو رہا کہ نہیں یار یہاں پہ نہیں. اس لیول کی برکت اللہ نے بھی عورت میں رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنی سینکٹیٹی کو برقرار رکھتی. گریس اس کی کمپرومائزیبل نہیں ہے. محلے کو چھوڑیں، روڈ کے اوپر بھی کوئی لڑائی ہو جائے اور لڑکی ہو تو پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ کہ نہیں یار کوئی ایک اس لیول پہ نہیں میں جا رہا کہ ایک لڑکی کے ساتھ میں کوئی نازیبا حرکت وہ بھی دست درازی کر دوں، ہاتھ اٹھا لوں. ایسا نہیں ہو سکتا. سو گھروں میں اندر اگر ماحول نہیں انٹیکٹ ہو رہا تو باہر تو پھر غدر مچنا ہی مچنا ہے. سوچے ذرا کہ جس نے اس اسٹینڈرڈ کو بریچ کر دیا ہے کہ میں بیگم کے سامنے ہوتے ہوئے یہ نازیبا ویب سائٹ کھول رہا ہوں، اس سے کیا بعید ہونی کہ وہ کیا کرے گا دنیا میں. وہ تو چلتا پھرتا بل بورڈ ایسی کام ہوگا، اس کو تو شرم ہے بالکل ہی ختم ہو گئی. مگر چلیں اس کو تو ہو گئی. اب جب وہ بچوں کی پرورش ہو رہی ہے تو ماں نے پہلے ایکسپیکٹ کیا یہاں آدمی تو ہوتا ہی ایسا ہے. کس نے کہا آدمی ایسا ہوتا ہے؟ somebody told her, convinced her. وہ کمزور تھی، مان گئی. بس کمزوری لوگ ایسی بات مانتے ہیں. نہیں تو آپ کہہ کے دکھائیں کسی کو، لگ پتا جائے گا کہ طاقتور بندہ جواب کہہ دیتا ہے کہ کیا کھولا ہے تو نے میرے سامنے، کیا کر رہے میرے سامنے. ہم تو کسی لیول کے اوپر یہ کیا نام تھا ان کا، خادم صاحب، پوری قوم ان کو اس لیے نہیں فالو کر رہی، آدھی قوم تو گالی کیوں دیتا ہے. باقی کے 99% باتیں ڈیلیٹ کر دو، کیوں گالی دیتے. کئی جگہوں پہ تو بنتی بھی نہیں جانے دیتے تھے نا گالی. کوئی بھی ہوتا تھا جن چیزوں میں انہوں نے دیا، کوئی بھی ہوتا وہاں پہ دلکاری تھی. مگر چلیں کس لیول کے اوپر اسٹینڈرڈ چل رہا ہے کہ اللہ کا کام کرنے والا بندہ ہے تو تجھ سے ہلکی سی بھی غلطی برداشت نہیں کریں گے. اسٹینڈرڈ نہیں کمپرومائز ہونے دیں گے تیرا. اتنی سینسیٹیو چیز ہے کہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے تو قوم سائیکولوجیکل ڈسنس میں چلی جاتی ہے کہ نہیں یہ کیسی بات کرتے کرتے گالی کیوں دے دی. ٹی وی بند کر دیا لوگوں نے، ان کے خلاف شروع کر دیا کہ نہیں یہ کیا بات. اتنا کوئی ہائی اسٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کا نظام خود اپنا اسٹینڈرڈ کیسے مینٹین کرتا ہے. سو جس وقت آپ کے اسٹینڈرڈ مشہور ہو جائیں گے، لوگوں نے آپ کے آنے سے پہلے صفائیاں کرنی ہیں. یہ ہوتا ہے مومن کا لائف سٹائل. کمرہ پہلے سے صاف ہو رہا ہوگا، دوست ہوں گے آپ کے، چیزیں چھپا رہے ہوں گے. جیسے کوئی صحابی انٹرول لگا
یہ وقت آ سکتا ہے آپ میں سے 4 یا 5 دن کنسسٹنٹ ایفرٹ دکھائیں, دیکھیں آپ کے ماحول میں کیسے کریکشن شروع ہوئی. آپ کے سگے دوست, بچپن کے دوست بھی سگریٹ چھپا رہے ہوں گے, چیزیں چھپا رہے ہوں گے کہ وہ دوست آ رہے یار ان کے سامنے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہفتہ 10 دن کی محنت ہے, بس زیادہ نہیں. پھر لوگوں کے یہ والے جو ہے نا طورت وال آپ کے اسٹینڈرڈس خود امپروو کروائیں. میرا ایک جاننے والے کہتے ہیں یار میں نا دین کے بارے میں کوئی بڑک مار جاتا ہوں جب بھی 6 بندوں کا, تاکہ اگلی دفعہ ملے تو پوری کرنی پڑے گی. کہتا اپنے آپ میں لوگوں کو اپنے اوپر چیک بنایا ہوا ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ تعلیم بات آئندہ میں نہیں کر سکتا. کہتا اس کے علاوہ میرے سے ہوتا نہیں یار. اگر میں آجیز کھیلوں گا نا تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آجیز سا بندہ ہے, کبھی یہ غلطی ہوگی کبھی. کہتے نہیں ایسی بڑک ماروں گا کہ جیسے حیدر کرار کے بعد میرا نام آئے گا.